من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ فی مقام آخر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ یا رسول اللہ انظر علینا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بار عم مغرق خذ ایدینا وسہل لنا اشکالنا۔ بعد حمد و صلوات تاریخ کے حوالے سے ایک تاریخی واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا، تو مکہ شریف میں اور مدینہ شریف میں سرزمین عرب میں قحط پڑ گیا، لوگوں کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہ تھا، لوگ بھوکے مرنا شروع ہو گئے۔ تو کچھ لوگ جمع ہو کر خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آ گئے۔ انہوں نے آ کر عرض کی، امیر المومنین سخت قحط پڑ گیا ہے، کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے کوئی سبب بنائے ہماری خوراک کا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نائب تھے، انہوں نے آنے والوں کو کہا کہ مجھے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شام تک ہمارے کھانے کا کچھ نہ کچھ بندوبست کر دیں گے۔ لوگ اٹھ کے آ گئے، اپنے اپنے کاموں میں لگ گئے۔ اب لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ کھانے پینے کو تو کچھ مل ہی نہیں رہا، تو یہ شام تک بندوبست کیسے ہو جائے گا، کس طرح امیر المومنین اپنی ساری رعایا کو کھانا کھلائیں گے، خصوصاً ان بندوں کو کہ جو غریب ہیں، جو خرید بھی کچھ نہیں سکتے، مہنگا غلہ بھی نہیں لے سکتے۔ لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ پہ توکل فرماتے ہوئے یہ جملہ ارشاد فرمایا۔ لوگ چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد مدینہ شریف کی حدود میں ایک قافلہ آیا، ایک تاجر آیا جس کے پاس 100 اونٹوں پہ لدا ہوا قافلہ تھا۔ اس اونٹوں پہ غلہ تھا، غلے کے لدے ہوئے اونٹ، وہ قافلہ لے کر مدینہ شریف کی حد میں داخل ہوا۔ ادھر مدینہ کے تاجر، ایسے موقعوں پہ تاجر کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں کسی سے سٹاک کیا ہوا مال مل جائے تو تاکہ ہم آگے بیچ کر اپنا فائدہ بھی کمائیں۔ تو مدینہ شریف کے تاجر تھوڑا مدینہ شریف کی حد سے باہر نکل کر اس تاجر کے پاس چلے گئے جو قافلے کا امیر تھا، سربراہ تھا، جو قافلہ لانے والا تھا، غلہ لانے والا تھا۔ ان کا خیال بھی یہی تھا کہ یہ قافلہ لانے والا، غلہ لانے والا یہاں پہ آ کر بیچنا چاہتا ہے، کیونکہ یہاں پہ مل نہیں رہا غلہ تو یہاں مہنگے داموں بکے گا، وہ بھی اپنا نفع لینا چاہتا ہے۔ آگے بڑھ کر جا کر انہوں نے بولیاں لگانا شروع کر دی۔ ایک تاجر نے کہا کہ میں تجھے 1 گنا زیادہ نفع دیتا ہوں، دوسرے نے کہا میں 2 گنا دیتا ہوں، تیسرے نے کہا میں 3 گنا دیتا ہوں۔ جب بھی کوئی تاجر بات کرتا اس سربراہ سے، قافلے کے امیر سے، تو وہ امیر آگے سے ایک جواب دیتے کہ مجھے اس سے زیادہ مل رہا ہے، جو تم مجھے نفع دے رہے ہو نا، اس سے زیادہ مجھے مل رہا ہے۔ کرتے کرتے وہ مدینہ شریف کے تاجر 7 گنا تک چلے گئے۔ انہوں نے کہا ہم آپ کو 7 گنا نفع دیتے ہیں۔ اس قافلے کے سردار نے کہا نہیں، مجھے اس سے بھی زیادہ مل رہا ہے۔ اب وہ مدینہ شریف کے جتنے تاجر تھے وہاں پہ سارے جمع تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ 7 گنا تک یہ امیر مان نہیں رہا، کہتے ہیں مجھے اس سے زیادہ مل رہا ہے، تو کون ہے ایسا تاجر جو مدینہ شریف میں اور پیدا ہوگا؟ مدینہ شریف کے سارے تاجر یہاں پہ جمع ہیں، اس کو کون دے رہا ہے اس سے بھی زیادہ؟
جبکہ مدینہ شریف کے جتنے تاجر ہیں، جتنے پیسوں والے ہیں، وہ تو یہاں پہ سارے موجود ہیں۔ یہ انہوں میں سے ہی جو سب سے بڑا تاجر تھا، اس نے 7 گنا لگا دیا۔ تو انہوں نے کہا کہ نحن تجار المدینہ، ہم مدینہ کے تاجر ہیں، ہمارے علاوہ تو مدینہ شریف کا کوئی تاجر ہے نہیں، تو کون آپ کو 7 گنا 10 گنا دے رہا ہے؟ اس سے زیادہ مدینہ شریف میں آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ لیکن قافلے کے سربراہ نے کہا مجھے زیادہ مل رہا ہے۔ انہوں نے کہا ہم یہ مان نہیں سکتے کہ اس سے زیادہ آپ کو ملے گا، کیونکہ مدینہ شریف کا تاجر تو یہاں پہ اور کوئی باقی بچا ہی نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا چلو اور ٹھیک ہے، پھر میرے ساتھ چلو، مدینہ شریف میں چلتے ہیں۔ جب مدینہ شریف پہنچے نا، اس قافلے کے سربراہ نے مدینہ شریف کی حد میں آ کر اپنے کارندوں کو کہا کہ اونٹوں کو بٹھاؤ، غلے کی بوریاں اتارو، اور اس کے بعد انہیں حکم دیا کہ ان غلے کی بوریوں کے منہ کھول دو۔ منہ کھولنے کے بعد کہا کہ مدینہ شریف والوں جتنے بھی لوگ ہو سارے آ جاؤ، تمہارے لیے غلہ آ گیا ہے۔ اب وہ سارا انہوں نے اللہ کے راستے میں تقسیم کر دیا۔ تاجر سارے حیران کہ ہم 7 گنا دے رہے تھے، تو سربراہ نے کہا میں نے کہا تھا نا مجھے زیادہ مل رہا ہے، تم کہتے ہو 7 گنا سے زیادہ کوئی نہیں دیتا۔ تو سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، جو میری بارگاہ میں ایک نیکی لے کر آئے میں 10 گنا زیادہ دیتا ہوں۔ پھر 70 گنا بھی کہا، پھر 700 گنا بھی کہا، پھر بے حساب بھی کہا۔ تو یہ جتنا میں نے آپ کو یہ تاریخی حوالہ سنایا، نہ جانتے ہیں یہ تاجر وہ سربراہ غلے کا کون تھا۔ اس غلے کے سربراہ کا نام جانو گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کیسی کیسی ہستیاں نصیب فرمائی ہیں۔ اس سربراہ کا نام کوئی اور نہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جن کا لقب ہی غنی بن گیا۔ آپ کے 2 القاب بڑے مشہور ہیں، میں آج ان پہ تھوڑی سی بات کرتا ہوں کہ ایک لقب آپ کا غنی ہے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ اسلام لائے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تبلیغ کرنے کی وجہ سے، تو گویا آپ کی جتنی بھی نیکیاں ہیں نا، یہ ساری کی ساری بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی جائیں گے۔ آپ کا جو مقام و مرتبہ ہے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں نا کہ من دل علی خیر کفاء لی او کما قال علیہ السلام، جو کسی کو نیکی کے راستے پہ لگائے نا، تو جتنا نیکی کرنے والے کو ثواب ہوتا ہے، اس کی نیکی میں کمی کیے بغیر دلالت کرنے والے کو بھی اتنا ہی ثواب ہوتا ہے۔ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ کلمہ ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پہ پڑا تھا، تو ان کا جتنا مقام و مرتبہ ہوگا یہ ذہن میں رکھے گا کہ وہ سارے کا سارا بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جائے۔ اب ان کے مقام و مرتبے میں سے ایک مرتبہ یہ ہے کہ غنی ان کا لقب ہے، شریعت مطہرہ میں انہیں غنی کہا گیا۔ اور کوئی تو یہ کہتے ہیں کہ دنیا دار کسی کو غنی کہہ دے کہ وہ غنی بن گیا، دنیا کے لحاظ سے کوئی چند مال کے لحاظ سے یا چند ٹکوں کے لیے کسی کو احسان کر دے کسی پہ تو فلانا اس کو غنی کہہ دیتا ہے، کوئی قوم کسی کو غنی کہے گی۔ لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غنی ہونے کا لقب اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اپنے صحابہ کو جمع کر کے، آپ نے فرمایا کہ غنی یہ جنت میں ایک درخت ہے، غنایت جنت میں ایک درخت ہے، یہ جنت کا درخت ہے، یہ دنیا داری کی بات نہیں ہو رہی ہے، جنت کا درخت ہے۔ اور فرمایا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس درخت کی ایک ٹہنی ہے۔ ان کا مقام و مرتبہ دیکھیے کہ جنت کا درخت اور اس کی ٹہنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا کے اندر ہے، اور یہ کوئی اور نہیں کہہ رہا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا قول تو وحی الہی ہوتا ہے، آپ جس کو جو مقام و مرتبہ دے دیں اسے وہ مقام و مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ملتا ہے، کیونکہ آپ اپنے پاس سے کسی کو مقام و مرتبہ نہیں دیتے۔ لیکن ہم ایک سائیڈ لے کے چلے جاتے ہیں۔ 18 ذی الحج گزرا ہے، 18 ذی الحج شہادت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگرچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو اس انداز سے نہیں بیان کیا جاتا جس انداز سے شہادت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان کیا جاتا ہے۔ اس کی وجوہات میں ہمیشہ بیان کرتا ہوں محرم شریف میں کہ وہ منفرد شہادت تھی،
اس وجہ سے ورنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی شہادت اتنی ہی غربت میں ہوئی تھی جتنی غربت میں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تھی. ان پہ 3 دن تک پانی بند رہا تھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ 40 دن تک پانی بند رہا. اس لیے ان کا مقام و مرتبہ، پھر ہم شہادت یہاں پہ بیان کرنے کے لیے نہیں ہے کہ یہ تو ایک واقعات ہوتے ہیں، ان کا بیان کرنے کا کوئی مقصد نہیں ہوتا. مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کی عظمت کو بیان کیا جائے اور یہ بتایا جائے کہ انہیں یہ عظمت ملی کیسے. تو میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی عظمت کے چند دلائل آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں حدیث کے حوالے سے. ایک میں نے آپ کے سامنے ابھی حدیث پڑھی ہے، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، کنز العمال شریف کی حدیث ہے، جلد نمبر 11 کے اندر سے میں نے آپ کے سامنے حدیث پڑھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے ارشاد فرمایا، میرے یارو جنت کے اندر غنا ایک درخت ہے. یہ جو غنی ہونا ہے یہ کوئی عام سی بات نہیں ہے، جنت کے اندر ایک درخت ہے، غنا نام کا ایک درخت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں وہ درخت لگا رکھا ہے. تو اس کی ایک ٹہنی اگر دنیا کے اندر دیکھنا چاہتے ہو تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ. پھر ذو النورین آپ کا لقب ہے دوسرا. ذو النورین کا معنی ہوتا ہے 2 نوروں والا. ویسے میں یہاں پہ بھی بڑا حیران ہوتا ہوں کہ ذو النورین حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا لقب ہے، آپ کو ذو النورین کہا جاتا ہے، 2 نوروں والا کہا جاتا ہے. تو آپ کو 2 نوروں والا لقب اس لیے ملا نا کہ آپ کے نکاح میں یکے بعد دیگرے حضور علیہ السلام کی 2 صاحبزادیاں ہیں. جناب رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کا وصال ہوا تو جناب ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کا بھی وصال ہو گیا. اور جب ان کا وصال ہوا تو حضور علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بلا کر فرمایا، عثمان اگر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے 40 بیٹیاں عطا کرتے تو میں یکے بعد دیگرے تیرے نکاح میں دیتا جاتا تھا. یہ مقام و مرتبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا ہے. تو آپ کو ذو النورین کا بھی لقب ملا. اور اس لقب کی کتنی عظمت ہے. پہلے ویسے میں یہ بات بیان کرتا چلا جاؤں نا، ہمارے ہاں افراط و تفریط پایا جاتا ہے. ہم ایک سائیڈ کو لے کر دوسری سائیڈوں کو بلا دیتے ہیں، جبکہ دین اسلام اعتدال کا نام ہے، افراط و تفریط کا نام نہیں ہے. یہاں عقیدے وہ رکھنے پڑتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے بتلائے ہوئے ہیں، اپنی خواہش کے مطابق نہیں چلا جاتا. دوسرا دین عقل کا نام ہے ہی نہیں، دین تو شریعت کے تابع ہے، ہم اسے عقل کے تابع کرنا شروع کر دیتے ہیں. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں حضور علیہ السلام کی 1 صاحبزادی تھی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں 2 صاحبزادی. ان کا مقام و مرتبہ پھر کم ہوا. ان کے نکاح میں 1 صاحبزادی تھی، ادھر 2 صاحبزادیاں ہیں. پھر ان کو ذو النورین 2 صاحبزادیوں کے نکاح کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ چونکہ آپ کے نکاح میں 2 صاحبزادیاں تھیں تو حضور علیہ السلام کے جسم کا ٹکڑا نور ہوتا ہے، اس لیے آپ ذو النورین ہو گئے. تو جس ہستی کے جسم کا ٹکڑا نور ہو وہ خود تو نور ہو نہیں سکتا. یہاں پہ آ کر پھر ہم جھگڑے شروع کر دیتے جنہیں وہ نور نہیں ہو سکتے، بشر ہیں. تو عجیب سی بات ہے، میں حیران ہوتا ہوں کہ ہماری عقل کہاں چلی جاتی ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذو النورین اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ کے نکاح میں حضور علیہ السلام کی 2 صاحبزادیاں تھیں. آپ کے جسم اقدس کے 2 ٹکڑے تھے تو ہر ٹکڑے کو ایک نور کہا گیا، اس لیے آپ کا لقب ذو النورین بن گیا. اور یہاں پہ بھی میں نے پہلے کہا نا کہ غنی، میں نے اس پر ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا جو لقب غنی تھا وہ کسی دنیا دار نے آپ کو نہیں دیا، اور اس کا مقام و مرتبہ میں نے آپ کے سامنے حدیث کے حوالے سے بیان کر دیا. اب ذو النورین کا جو لقب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو ملا تو یہ مقام و مرتبہ بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا دنیا کے لحاظ سے نہیں ہے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ، مزے کی بات یہ ہے کہ یہ بھی اسی کنز العمال شریف جلد نمبر 11 کی حدیث مبارکہ ہے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو جب بھی بلاتے نا تو ذو النورین کے لقب سے بلایا کرتے تھے. جب بھی پکارتے تو کہا کرتے تھے یا ذو النورین، اے 2 نوروں والے. کسی نے پوچھا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے تو اور بھی القابات ہیں، ان کا نام بھی ہے، لوگ ناموں سے بھی انہیں پکارتے ہیں، ان کو غنی بھی کہا جاتا ہے، آپ انہیں ہمیشہ بلاتے ہیں تو ذو النورین کہہ کے بلاتے ہیں، یا ذو النورین. اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میرے یارو میں انہیں اس نام سے پکارتا ہوں
جس نام سے پکارنے کا حکم اللہ نے فرشتوں کو دے رکھا ہے۔ اب جہاں یہ حدیث مبارکہ میں نے حوالہ پھر آپ کے سامنے رکھ دیا کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں اپنے ساتھیوں سے کہ ساتھیوں میں نے اس نام سے پکارتا ہوں، اس لقب سے پکارتا ہوں جس لقب سے پکارنے کا حکم اللہ نے فرشتوں کو دے رکھا ہے۔ اب کوئی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو ذو النورین مانے یا نہ مانے، اللہ نے فرشتوں کو حکم دے رکھا ہے کہ وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو ذو النورین کے لقب سے پکارتے ہیں۔ پھر آپ کا مقام و مرتبہ دیکھیں، دنیا کے اندر بے شمار بندے ہیں، بڑے نیک نیک بندے ہیں انبیاء کو چھوڑ کر، کیونکہ وہ تو معصوم ہیں، انبیاء کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے۔ نیک بندے ضرور ہیں، محفوظ عن الخطا بھی ضرور ہے، لیکن ہر بندہ دنیا کے اندر آیا اور اس کی خواہش یہ تھی کہ میں خود جنت حاصل کر لوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ آپ دنیا کے اندر موجود تھے، دنیا کے اندر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے ایک دن صحابہ اکرام کو جمع کر کے انہیں ارشاد فرمایا، پھر اسی حدیث کیونکہ میں نے آج کنز العمال کا یہ صرف مطالعہ کیا ہے، اس کے اندر سے جو آپ کی فضیلت میں مجھے حدیثیں ملی ہیں میں وہی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن صحابہ اکرام کو مخاطب کر کے فرمایا نا کہ میرے یارو، یہ عثمان وہ ہستی ہے، وہ ذات ہے، میرا وہ امتی ہے کہ جو میری امت کے 70,000 بندوں کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں لے کے جائے گا۔ ایک تو ہے خود جنت میں جانا، اور پھر وہ بھی بغیر حساب کتاب کے جنت میں جانا۔ بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں لے جائے، اسے جنت میں بھیج دے، پہنچا دے، بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ لیکن جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کی زندگی کے اندر جو ارشاد فرمایا، ابھی تو آپ کی زندگی بھی باقی تھی، تو اللہ کا نبی جو فرمایا نا، میں نے پہلے آپ کے سامنے کہا کہ وہ حق ہوتا ہے۔ اللہ کا نبی جس کو جو مقام و مرتبہ دے دے وہ حق ہوتا ہے، وہ اس میں تو تبدیلی آتی نہیں، کیونکہ یہ وہی الہی ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمات تو تبدیل ہو نہیں سکتے۔ تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ ارشاد فرما رہے تھے کہ یہ میرا وہ غلام ہے جو 70,000 میرے امتیوں کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں لے کے جائے گا، تو آپ کی ساری زندگی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے نہیں تھی؟ آپ کو پتہ نہیں تھا کہ یہ میرے بعد بھی زندہ رہیں گے، میرے بعد بھی انہوں نے زندگی گزارنی ہے؟ تو یہ حالت ایمان میں ہی جائیں گے جہاں تک آپ کا اپنا مقام و مرتبہ ہے۔ اس کے بارے میں حدیث کے اندر آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک غلام ہیں، جب آپ کا دور خلافت تھا کوفہ کی جامع مسجد میں، چونکہ آپ نے اپنا خلیفہ مقام خلافت وہاں پہ رکھ دی تھی، آپ وہیں پہ رہا کرتے تھے، تو ایک دن سحری کے وقت آپ کا غلام وضو کرا رہا تھا۔ دوران وضو آپ کے غلام نے آپ سے استدعا کی، اس نے کہا یا امیر المومنین آتنی، اے امیر المومنین مجھے کچھ عطا کیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دی ہوئی طاقت سے، قدرت سے مجھے کچھ عطا کیجیے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام کے سوال پہ تبسم فرمانا شروع کر دیا، آپ ہنسنے لگ پڑے۔ غلام نے عرض کی کہ میں آپ سے مانگ رہا ہوں، آپ مجھے کچھ عطا کیجیے، آپ تبسم فرما رہے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ عطا تو میں کروں گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی قدرت سے، لیکن جب آج تو نے مجھے مانگا نا، مجھ سے مانگا، تو مجھے آج سے کچھ سال پہلے وقت یاد آ گیا، وہ وقت کہ وقت یہی تھا سحری کا، اور جگہ البتہ مدینہ شریف تھی، مسجد نبوی شریف تھا۔ آج تو مجھے وضو کرا رہا ہے، اس وقت میں غلامی میں تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام میرے آقا موجود تھے سامنے، میں انہیں وضو کرا رہا تھا۔ تو جب میں وضو کراتے کراتے نا میرے دل میں بھی یہ خیال آیا، تو میں نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کی بارگاہ میں عرض کی، آتنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے عطا کیجیے اللہ کے نبی۔
مجھے عطا کیجئے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اپنے غلام کو، غلام آج تو نے مجھ سے مانگا، اس دن میں نے حضور علیہ السلام سے مانگا۔ بس وقت کا فرق ہے، جگہ کا فرق ہے۔ سحری کا ہی وقت تھا، اس وقت میں وضو کرا رہا تھا، آج تو وضو کرا رہا ہے۔ اس وقت میں غلام تھا، آج تو غلام ہے۔ میں نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کی بارگاہ میں عرض کی، آتنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے نبی مجھے رب کے دیے ہوئے اختیار سے عطا کیجئے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا سل ما شئت یا علی، علی مانگنا، کیا مانگنا چاہتا ہے؟ جو چاہتا ہے مانگ، میں تجھے عطا کرتا ہوں۔ حدیث کے الفاظ ہیں، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری مانگ دنیا نہیں ہے، مجھے دنیا نہیں چاہیے۔ لیکن اب میں اور آپ جھگڑے شروع کر دیتے ہیں باغ فتح کے بارے میں، خلافت کے بارے میں، کہ یہ چیز انہیں چاہیے تھی، یہ چیز انہیں چاہیے تھی۔ یہاں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ تو واضح طور پر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے ارشاد فرمایا علی مانگ، کیا مانگنا چاہتا ہے؟ میں تجھے عطا کرتا ہوں، جو تو چیز مانگے گا میں تجھے عطا کروں گا۔ تو انہوں نے یہ نہیں عرض کی کہ مجھے فلاں چیز دے دیجئے، عرض کرتے ہیں کہ فرماتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بس میرا ایک سوال ہے وہ حل کر دے، میں علم لینا چاہتا ہوں آپ سے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا علی پھر کون سا علم لینا چاہتے ہو؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتائیے، اول من داخل الجنت بعد النبیین فی امتی، مجھے یہ بتائیے کہ کل جب میدان محشر ہوگا، ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں اور ایک روایت میں الفاظ یہ ہیں کہ کل جب میدان محشر ہوگا تو سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں حساب کے لیے کون لایا جائے گا؟ سب سے پہلے کس کا حساب ہوگا کہ جیسے ہی اس کا حساب ختم ہوگا اسے جنت میں بھیج دیا جائے گا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیے کہ کل قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں جب میزان قائم کیا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ساری مخلوق کو جمع کر کے ان کا حساب لیں گے، زندگی جو انہوں نے دی اس کے اندر ان کے اعمال کا حساب ہوگا۔ تو اللہ کی بارگاہ میں نبی و رسولوں تو ظاہر ہے ان کا تو حساب ہوتا ہی نہیں ہے، کون امت میں سے، آپ کی امت میں سے سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں حساب کے لیے کھڑا کیا جائے گا؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا یا علی او ابو بکر، علی میری امت میں ہر لحاظ سے پہلا نمبر ابو بکر کا بنتا ہے۔ جب دنیا میں پہلا نمبر ابو بکر کا ہے تو میدان محشر میں بھی حساب کے لیے اللہ کی بارگاہ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوں گے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے اگلا سوال کر دیا، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ثم من، دوسرا نمبر کس کا ہوگا، پھر کون کھڑا ہوگا حساب کے لیے؟ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ سوال کیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا ثم عمر، علی پھر عمر کا نمبر ہے۔ دوسرے نمبر پہ حساب کے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو کھڑا کیا جائے گا، وہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے۔ اب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے اگلا سوال کیا، عرض کرتے ہیں ثم من یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر کون کھڑا ہوگا، تیسرا نمبر کس کا بنے گا؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ثم انت یا علی۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں، لیکن میں نے پہلے کہا کہ اسلام کے تابع اپنے آپ کو کرنا پڑتا ہے، خواہش کے تابع نہیں دین ہوتا کہ میں اگر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے محبت کرتا ہوں تو میں انہیں وہ مقام دے دوں، یا میں کسی صحابی سے محبت کرتا ہوں تو ان کو پیچھے کرنا شروع کر دوں۔ یہ اسلام کے اندر اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اب یہاں پہ حدیث کے الفاظ ہیں، جہاں تیسرے نمبر پہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نہیں کہا گیا، تو میں نے اسی طریقے سے آپ کے سامنے حدیث پڑھی ہے جیسے حدیث کے الفاظ ہیں۔ جب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ پھر پوچھتے ہیں ثم من یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر کون حساب کے لیے پیش ہوگا؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ثم انت یا علی، علی پھر تیرا نمبر ہوگا، تیسرے نمبر پہ تو کھڑا ہوگا حساب کے لیے۔ لیکن حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ جب ظاہر ہے علم کا دروازہ تھے تو آپ بھی جانتے تھے نا کہ تیسرا نمبر تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا دنیا کے اندر ہے۔ خلافت میں جب تیسرا نمبر ان کا ہے، حضور علیہ السلام جب اپنے صحابہ کا تذکرہ کیا کرتے تھے تو پھر اسی ترتیب سے کیا کرتے تھے کہ پہلے نمبر پہ ابو بکر، دوسرے پہ عمر، تیسرے پہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ تو پھر انہوں نے جب
یہ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیسرا نمبر کس کا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ثم انت یا علی، علی پھر تیرا نمبر بنے گا۔ تو فوراً عرض کرتے ہیں این عثمان، اللہ کے نبی عثمان غنی کدھر گئے؟ ہمیشہ تیسرے نمبر پہ آپ ان کا نام لیا کرتے تھے۔ آج جب میدان محشر میں حساب کتاب کے لیے کھڑے ہونے کی باری آ رہی ہے تو آپ تیسرا نمبر میرا لے رہے ہیں۔ این عثمان کے حدیث کے الفاظ ہیں۔ عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی عثمان کدھر گئے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی سن اول من يدخل الجنۃ من امتی بلا حساب و کتاب هو عثمان۔ میں علی تو نے پوچھا نا کہ حساب کے لیے کھڑا کون ہوگا پہلے، تو میں نے بتا دیا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پہلا نمبر ہے۔ تو نے پوچھا دوسرے نمبر پہ، میں نے بتا دیا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا دوسرا نمبر ہے۔ تو نے پوچھا تیسرا نمبر، تو میں نے بتا دیا کہ تیرا نمبر ہے۔ اب تو پوچھ رہا ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ وہ کہاں ہے، تو بتاؤں کہ میری امت میں سب سے پہلے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جانے والا ہوگا وہ عثمان غنی ہوگا۔ انہیں تو حساب کے لیے کھڑا ہی نہیں کیا جائے گا، اس لیے تیسرا نمبر تیرا بن رہا ہے۔ تو یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا مقام و مرتبہ، ان سے محبت ایمان کا لازمی جزو ہے۔ ذرا سی بھی اگر بغض عثمان غنی کسی صحابی سے بھی ہوئی، کسی صحابی سے بھی، لیکن خصوصاً عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سیاہ ستہ کی تیسرے درجے کی کتاب ہے، ترمذی شریف کی حدیث کے اندر موجود ہے۔ حضور علیہ السلام اپنے دور خلافت میں، حضور علیہ السلام اپنی ظاہری زندگی کے اندر ایک شخص کا جنازہ پڑھانے کے لیے گئے۔ آپ کا صحابی تھا تو جنازہ پڑھانے کے لیے گئے، کلمہ پڑھنے والا تھا تو جنازہ پڑھانے کے لیے گئے۔ صفیں تیار ہو گئیں، حضور علیہ السلام کھڑے ہو گئے مصلی امامت پہ، قریب تھا کہ آپ جنازہ پڑھانا شروع کرتے، آپ نے مصلی چھوڑ دیا، فرمایا اس کا جنازہ تم پڑھو، میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاتا۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں کیا، آپ کیوں اس کا جنازہ پڑھا نہیں رہے؟ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا میں جب یہاں اس کے میت کے پاس کھڑا ہوا تو میں نے اس کے اعمال کی طرف نظر کی تو مجھے اس کے اعمال میں ایک عمل ملا کہ انہو یبغضک عثمان، یہ میرے صحابی عثمان سے بغض رکھتا تھا اس لیے اس کا جنازہ نہیں پڑھا جا سکتا۔ جو میرے عثمان سے بغض رکھے اس کی بخشش ہی نہیں ہو سکتی تو میں پھر اس کا جنازہ کیوں پڑھوں؟ رحمت للعالمین نبی اپنی ظاہری زندگی کے اندر عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے بغض رکھنے والے کا جنازہ نہیں پڑھایا۔ تو میں اور آپ آج لوگوں کے کہنے پہ، ذاکروں کے کہنے پہ اگر صحابہ کرام کے بارے میں تبرہ کرنا شروع کر دیں تو ہمارا حال تو ویسے بھی کچھ بھی نہیں ہے، یہ اپنی آخرت خراب کرنے کی بات ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو تو حضور علیہ السلام نے زندگی کے اندر ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، تین مرتبہ نہیں، 11 مرتبہ جنت کی خوشخبری دے رکھی ہے۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے حدیث پڑھی کہ آپ کو تو اللہ کے نبی نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ صرف خود جنت میں بغیر حساب کتاب کے نہیں جائیں گے بلکہ میری امت میں سے 70,000 بندوں کو بھی بغیر حساب کتاب کے جنت میں لے جائیں گے۔ تو چونکہ آپ کا شہادت کا دن تھا 18 ذی الحجہ شریف، تو اس لیے آپ کی بارگاہ میں ہدیہ تبریک پیش کرنے کے لیے میں نے وقت کے اندر 2-3 آپ کی شان میں حدیثیں پیش کر دیں۔ اور ایک اور بات جہاں پہ کہنا چاہتا ہوں، میں حیران ہوتا ہوں لوگوں سے کہ محرم شریف کے مہینے میں اگر کوئی خوشی منائے نا اس کو تو کافر تک کہہ دیا جاتا ہے، اگر کوئی شادی کرے تو کہہ دیتے یہ تو کفر ہو گیا جی۔ حالانکہ شریعت مطہرہ میں کہیں بھی ناجائز نہیں ہے محرم شریف میں خوشی منانا یا شادی کرنا، لیکن چونکہ ان کے شہادت کے ایام ہوتے ہیں تو اس لیے ان کے ساتھ تعلق کی وجہ سے کوئی بندہ شادی نہیں کرتا، لیکن اگر کوئی کرے تو گناہ تو نہیں ہے، شریعت میں تو کہیں نہیں روکا گیا۔ ایک بات اور کہ یہاں صرف میں یہ مسئلہ بتانے کے لیے میں ایک خاص بات، تو 18 ذی الحجہ کو شہادت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے، تو 18 ذی الحجہ کو جشن منانا جائز ہوگا۔ پھر جب محرم شریف میں کسی قسم کا جشن خوشی منانا جائز نہیں ہے تو اسلام میں تو ایک لیول ہوتا ہے، دین کے اندر تو حکم کلی ہوتا ہے، جزئی نہیں ہوتا۔ یہ کون سا عقیدہ ہے کہ 18 ذی الحجہ کو تو آپ جشن منا رہے ہیں اور محرم شریف کا مہینہ ہے تو کوئی اگر خوشی بھی کر دے تو وہ کافر ہو جاتا ہے؟
شریعت مطہرہ میں جس طرح محرم شریف میں اہل بیت اطہار کی محبت کی وجہ سے اگرچہ یہ سنت یا واجب نہیں ہے، لیکن اگر بندہ خوشی نہ کرے تو ان کے ساتھ محبت کا ایک اظہار ہے، اسی طریقے سے 18 ذی الحج کو بھی کسی قسم کی خوشی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ شہادت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کا مقام و مرتبہ بھی حضور علیہ السلام کے ہاں اتنا ہی ہے جتنا باقی صحابہ اکرام کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سارے صحابہ اکرام اور اہل بیت اطہار کے ساتھ محبت نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔